ہم ایک گھر میں ایک پریوار میں دیوار اٹھانے کا کام کرنے کے لیے سیمانچل نہیں آئے. ہم سیمانچل آئے تو دلوں کو ملانے کے لیے آئے. ہم سیمانچل آئے تو سب کو مل کر انصاف کی لڑائی ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا نصب العین رہا ہے، اور مستقبل میں بھی ہمارا کام یہی ہوگا کہ دلوں کو ملایا جائے. آپسی اختلافات کو اگر ہم ختم نہیں کر سکے تو کم سے کم اس کو کم کرنے کی ذمہ داری ہم تمام پر عائد ہوتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ جو چناؤ ہونے جا رہا ہے، یہ چناؤ یاد رکھیے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے. یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے. یہ کسی اسد الدین اویسی کے حق میں ووٹ دینے کا یا اختر الایمان کے لیے ووٹ دینے کا چناؤ نہیں ہے، یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے. اگر آج آپ بیدار ہو کر اپنا ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں گے تو یقیناً ہم سیمانچل کی عظمت میں اور اضافہ کریں گے. ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی جو مجلس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، ہم اس میں کامیابی کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے رہیں گے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ سیمانچل کی عظمت کے لیے آپ مجلس اتحاد المسلمین کے پتنگ چھاپ نشان پر بٹن دبا کر آپ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی میں مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ، پسماندہ علاقہ اگر کوئی ہے تو سیمانچل کا علاقہ ہے. سیمانچل میں مسلمان، ہندو، دلت، آدیواسی، غریب سب بستے ہیں. ان سب کی تکلیف ایک ہے، ناانصافی اس علاقے سے کی جا رہی ہے. میں یہاں پر بیٹھا تھا منچ کے اوپر تو میرے بازو مولانا عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مغربی مہاراشٹرا سے 2200 کلومیٹر گاڑی چلا کر آئے ہیں تاکہ اس انتخابات میں اختر الایمان کو کامیاب کر سکے. میں مولانا عمران صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مغربی مہاراشٹرا کولہاپور سے آئے ہیں. یقیناً ایسے کئی لوگ ہوں گے جو دور دور سے آئے ہیں صرف اختر الایمان اور سیمانچل کی عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے، مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے. جو حضرات آئے ہیں میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. جو آنے والے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار رہوں گا. بس ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یقیناً یہاں پر جے ڈی یو کے لوگ ہیں جو نادانی میں کام کر رہے ہیں، جن کو تجربہ نہیں ہے، جو دور اندیشی سے کام نہیں کر رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور ان کو ہدایت دے کہ ہم تمام سمجھیں کہ بھارت میں کس طریقے سے نفرت کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی ہمارے دیگر ابنائے وطن میں پیدا کی جا رہی ہے. میں ابھی آ رہا تھا گاڑی میں تو مجھے کسی نے نریندر مودی کے بھاشن کا ایک کلپ بھیجایا جو آج ہی انہوں نے کسی ایک جگہ پر تقریر میں کہا. انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دے گی بی جے پی. اب آپ سوچئے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سیمانچل کی سرزمین پر شیر شاہ وادی کو، کلہیا برادری کو، سرجا پوری برادری کو آرکشن ریزرویشن ملتا ہے نا آپ کو ریزرویشن. اب مودی اس کو یہ کہہ کر ختم کر دے گا کہ مذہب کی بنیاد پر کلہیا برادری کو مل رہا ہے. یہ انہوں نے آج ہی تقریر میں کہا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. تو ہم ان سے لوگوں سے کہنا چاہیں گے جو جے ڈی یو کے لیے کام کر رہے ہیں اور مودی کے ایجنٹ بن کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. مودی نے آج ہی بھاشن میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے بہت ایسے سازشیں کرنے والے ہیں. یہ باضابطہ ایک پروگرام بنا کر رکھیں کہ کس طریقے سے ہماری شناخت کو ختم کر دیا جائے، کس طریقے سے ہماری جو تہذیب اور تمدن ہے اس کو مٹا دیا جائے، کس طریقے سے ہماری عبادت گاہوں کو ہم سے چھین لیا جائے.
किस तरीके से हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाए, किस तरीके से अमन को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से इस मुल्क में दीगर अपनाए वतन के साथ जो हमारी भाईचारगी है उसको तार तार कर दिया जाए। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये चुनाव बहुत अहम है। आरक्षण के बगैर हम जितना भी थोड़ा बहुत तरक्की किए वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हमने उसको हासिल किया। आज देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पर गौर करिए।